نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، گزشتہ طالبات کی طرف سے، آج سے یہ گزشتہ ہیں، ان کی ٹیچرز کی طرف سے، سب کی طرف سے نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ کرے کہ آپ کا آنا، ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے رہنا اور پھر جدا ہونا، سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے، اور اس راستے میں ہم جو بھی کوشش کریں وہ اس کو پسند آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا ہے. یہ زمین جس پر ہم سب ہیں اس کی بنائی ہوئی ہے، اس پر پائی جانے والی ایک ایک نعمت اس کی دی ہوئی ہے. اس کائنات کی تخلیق میں، اس کی ڈیزائننگ میں، اس کی تکمیل میں، اس کو آگے چلانے میں، اسے قائم رکھنے میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں. سب کچھ اسی کے اذن سے ہوتا ہے، سب کچھ اسی کے دیے ملتا ہے. لہذا ہماری عبادتوں، ہماری محبتوں اور ہماری تمام چیزوں کا مقصود، منزل، مطلوب، اور جسے حقیقی معنوں میں اپنی ساری کوششوں سے خوش کیا جانا چاہیے، وہ بھی صرف وہ ہے. جب اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو ہمارا سب کچھ بھی اسی کے لیے. اسی چیز کا حکم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ کو دیا گیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں، مسلمان ہوں. انا اول المسلمین. آپ کا یہ سفر اللہ کے راستے کا ایک سفر ہے، اللہ تعالی کی پہچان کا سفر ہے، اس سے ایک نئے اور خوشگوار تعلق کا سفر ہے، اس کی قربت کے احساس کا سفر ہے. کیونکہ جب انسان اپنے محسن کو پہچان لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، خوشی اور غم کا معیار بدل جاتا ہے، اچھائی برائی کا معیار بدل جاتا ہے، دکھ اور سکھ کا معیار بدل جاتا ہے. ہر چیز کے بارے میں انسان کی سوچ، نقطہ نظر، اس کا خیال بدل جاتا ہے. قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کا یہ سفر آپ کو زندگی کی ایک نئی پہچان دے گا، اپنی ذات کی بھی ایک نئی پہچان دے گا، جینے کا مقصد سمجھ آئے گا، جینے کا لطف آنے لگے گا. اور نہ صرف یہ کہ جینے کا، اس زندگی کا، اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہونے تک اسی حال میں رہے تو مرنے کے بعد کا بھی. ہم سب جانتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں بھیجا تو ضرور کسی مقصد کے لیے بھیجا ہوگا. وہ مقصد اس نے خود بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں، میری مخلوق، میرے بندے، میری عبادت کرنے والے. اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا قربانی کر لیں. عبادت ہوتی ہے اس زندگی کو اور اس زندگی میں ملنے والی نعمتوں، قوتوں، صلاحیتوں، ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کی خوشی میں استعمال کرنا، اس کی ناراضگی میں نہیں. ان کاموں میں جن سے وہ راضی ہو جائے، ان میں نہیں جس سے وہ ناراض ہو. کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے لیے کوئی خوشی ہے؟ ذرا سوچیں ہم سب تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا
تو ہمارے لیے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے واپس ادھر جانا ہے نا، کوئی اور جگہ تو ہے نہیں چھپنے کی. یا ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلٹرنیٹ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کی بجائے وہاں چلے جائیں گے اور چھپ جائیں گے اور بچ جائیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں. تو ہمیں اس دنیا سے اس حال میں نہیں جانا کہ ہم اس کو ناراض کریں. ہمیں اس دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ ہم اس سے خوش اور وہ ہم سے خوش. قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس میں آتا ہے کہ جب ایک ایسا شخص جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا، جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کو آ کے خوشخبری ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم بھی راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، وہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اب دیکھیے کہ اس کے پہلے الفاظ میں کیا آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن انسان. ہم سب ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا ہم مطمئن انسان ہیں، پرسکون ہیں، دل کی خوشیوں سے مالا مال ہیں؟ کسی بھی غم، بڑی سے بڑی بری خبر، تکلیف دہ سے تکلیف دہ حالت پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں؟ کیونکہ زندگی میں اگر کچھ خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، تقدیر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دل کو اطمینان نصیب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا شروع ہو جائے کہ میں ہر اس حال میں راضی جس سے تو راضی، جس پر تو خوش. یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن ہونے کا راز، خوشیوں کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا میں آ کر ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے. کون سے مقصد کے ساتھ؟ جس کے ساتھ اللہ نے بندے کو بھیجا ہے، یعنی ایک کام پر بھیجا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ارجعی، اب واپس آ جاؤ، تمہارا وقت پورا ہو گیا، مشن مکمل ہو گیا، واپس چلو. واپس کس کو بلایا جاتا ہے؟ جس کو بھیجا جاتا ہے وہی واپس آتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں اب واپس آ جاؤ، کم بیک ہوم، اپنے اصلی گھر واپس آ جاؤ. ارجعی، کہاں ہے اصلی گھر؟ الی ربک، رب کے پاس، اس کی پناہ میں، جہاں سے آئے تھے وہیں واپسی. راضیتن، راضی خوشی. مردیہ، رب بھی تم سے راضی، تم رب سے راضی، رب تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، آؤ میرے ایسے بندوں میں شامل ہو جاؤ جو میرے بندے تھے، جو میرے عبادت گزار تھے، جو میرے اطاعت گزار تھے. ان کے لیے میں نے ایک خوشیوں بھرا گھر بنایا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں. وادخلی جنتی، جنت پرسکون جگہ، خوبصورت ترین جگہ، امن کی جگہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں پرامن طریقے سے رہنا جانتے ہیں، جو اپنی ذات سے، اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ سب کچھ کیسے آتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی کتاب سکھاتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا گیا. کیا کوئی شخص آرٹیفیشلی مسکرا سکتا ہے؟ مسکراتا کون ہے؟ جس کے دل میں کوئی خوشی ہو وہی مسکراتا ہے نا. غمگین انسان تو نہیں مسکرا سکتا. صرف وہی مسکرا سکتا ہے ہر حال میں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، جو ہو کیا ٹھیک ہے، قبول ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو دشمنوں نے بہت پتھر برسائے تھے. آپ سب نے اسلامیات کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا. اور اس وقت جب آپ آ کر زخمی حالت میں بیٹھے تھے ایک باغ میں پناہ لے کر، زخمی حالت میں، زخموں سے چور چور،
کوئی شکوہ نہیں زبان پہ، اللہ میں تیری رضا مانگتا رہوں گا، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا توہین آمیز سلوک کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہے تو پھولوں کی سیج پہ بھی چین نہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو مخمل کے گدوں پہ سوتے ہیں ان کو چین نہیں آتا، وہ کروٹیں بدلتے رات گزارتے ہیں، ٹرینکولائزرز لیتے ہیں سونے کے لیے۔ ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اچھے عمل سے راضی ہوتا ہے، اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے، اچھی کوششوں سے، اور ہم ان کاموں کو جاننے کے لیے، ان کاموں کو کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بھلا دیکھیں تو وہ کون کون سے کام ہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور سب مل کر جب ایک کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان ایک اچھی چیز پا لیتا ہے تو وہ چیز دوسروں کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بخیل نہیں ہوتے، بخل نہیں کرتے، اچھی چیزوں کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے، اوروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے خیالات، اپنا علم۔ لہذا جب آپ کو وہ زندگی کی خوشی اور سکون ملنے لگے جو قرآن کے ساتھ آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، تو پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے آگے، اس انسانیت کے ساتھ جو اس روشنی سے دور ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں پریشان ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیا میں پریشان، غمگین، دکھی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ سکون کا راستہ کہاں ہے، کدھر ہے، خوشیاں کہاں ہیں۔ تو اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، ان کے لیے خوشیاں لاتے ہیں، خوشیوں کا سامان کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم، یہ مومن کی تصویر کشی کی نا اس نے، کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جس سے دوسروں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، جن سے مل کر آپ کو خوشی ہو، آپ پھر ملنا چاہیں، دوبارہ ان کے پاس جانا چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی تھی، جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیتا، ایک دفعہ آپ کو مل لیتا، بار بار آپ سے ملنے کی تمنا کرتا۔ ہم ایسے کیوں نہیں؟ آج کا مسلمان ایسا کیوں نہیں؟ ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، ورنہ دنیا میں لوگ تو بہت سارے ہیں۔ میں جب کبھی ٹریول کرتی ہوں، کسی بھی بس، گاڑی، جہاز، کہیں بھی بیٹھتی ہوں پبلک کے بیچ میں، تو بیٹھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں کہتی اللہ تعالیٰ میں تیرے رستے میں جا رہی ہوں، تیرے دین کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ ان میں سے ہر ایک مختلف کاموں سے جا رہا ہے، ان میں سے کچھ کام تو اللہ کی پسند کے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی پسند کے نہیں ہوں گے۔ پھر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھ جیسی حقیر بندی کو چنا اس بات کے لیے کہ میں تیرے راستے میں نکلوں۔ شاید کبھی آپ اپنے گھر سے آنے لگے گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ خیال آئے، کسی ٹریفک لائٹ پہ رکے تو آپ دائیں بائیں دیکھیں، اور بعض اوقات اگر ٹریفک لائٹ پر کوئی غریب عورت ہاتھ میں بچہ اٹھائے، آ کے شیشہ نوک کرے، دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں میں وہاں ہو سکتی تھی، وہ یہاں ہو سکتی تھی، میں اس سڑک پہ ہو سکتی تھی باہر، اور یہ اندر بیٹھی ہو سکتی تھی۔ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اندر بٹھایا اور ایک اچھے کام کے لیے گھر سے نکالا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، ہم بہت مظلوم ہیں، بہت بیچارے ہیں، بڑی مصیبت ہے، اتنی پڑھائی ہے، صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، آج ناشتہ بھی نہیں کر سکی،
آج تو مزے کا کھانا بھی نہیں جا کے بنا سکی. کتنا مزہ آتا تھا جب گھر میں روٹین کی لائف گزارتے تھے, دیر سے سو کے اٹھتے تھے, مزے مزے کے کھانے بناتے پھر کھاتے تھے. یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہم کس مشکل میں آپ پھنسے؟ اب سبق یاد کرو, اب ٹیسٹ دو, اب یہ کرو وہ کرو. شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے انسان کو. لیکن اس وقت ایسی ہی کسی عورت کا سوچ لیا کریں کہ جس کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے, جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ جو جا کر کچھ خرید کے لائے, جس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے, جس کے لیے اسکول نہیں ہے, جس کو شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو, جس کو شاید نماز بھی نہ آتی ہو. یہ تو میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ میرا گھر سے نکلنا اور میرا سفر اپنے دین کے لیے کر لیا, اپنی کتاب کے لیے. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ جو دین کی سمجھ انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہے 1 سال میں قرآن کے ذریعے, یہ سب اللہ کا احسان ہے. اس پر کبھی بھی پچھتائیں نہیں کہ ہم نے کیا چھوڑا. وہ سب کچھ بہت چھوٹا ہے جو ہم نے چھوڑا, اور وہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے پائی. کیونکہ یہ کی ہے, دین کا علم ایک کی ہے جس سے نیکی کرنے کے طریقے پتہ چلتے ہیں, جس سے لازوال خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات تو میں آج یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو صرف 1 سال ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جن کا 1 سال گزر گیا, یوں لگتا ہے کل آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے اور آج یہاں سے اٹھ گئے. دن گزرتے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے, لیکن جو وقت اچھے کام میں گزر جائے وہی زندگی کا سرمایہ ہے, وہی اصل خزانہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے. باقی سب کچھ تو دنیا میں رہ جائے گا. اگر کبھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا, یہ باتیں تو مجھے پتا تھی, مزہ نہیں آ رہا, اور اس طرح کی بہت سے چیزیں اور وسوسے شیطان آپ کے دل میں ڈالے, تو آپ صرف اتنا اس دن سوچ لینا کہ چلو یہاں آ کر میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی نا جب تک میں اللہ کی کتاب سن رہی تھی, میں نے کسی حرام چیز پہ نظر تو نہیں ڈالی, میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, میں نے کسی کے لیے برا تو نہیں سوچا. تو چلو الحمدللہ میرے دن کا کچھ وقت, کچھ نہیں 6 گھنٹے اس حال میں تو گزرے کہ میں نے کم از کم کوئی گناہ نہیں کیا. کیا یہ کم غنیمت ہے؟ یاد رکھیے ایمان کا یہ سفر ایک پودے کی طرح ہے. جیسے پودا آپ گرو کرتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں, ہر روز اگر آپ پودے کو دیکھیں کیا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا پودا گرو کیا ہے؟ نہیں چلتا نا پتا ایک دن میں. لیکن اگر آپ ایک پودا 1 سال کے بعد دیکھیں تو گرو کیا ہوتا ہے نا. پہلے دن کا پودا اور سال کے پودے میں فرق ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی پودا گرو کرتا چلا جاتا ہے, اور 40 سال 60 سال 100 سال میں وہ ایک بھرپور درخت بنتا ہے. کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کوئی فائدہ نہیں تمہارے قرآن پڑھنے کا, تمہارا تو کوئی عمل ہی نہیں بدل رہا, کیا کرنے جاتی ہو الہدا, چھوڑ دو یہ سب کچھ, تم نے کچھ نہیں سیکھا, آپ اس بات کو کبھی مائنڈ نہیں کریں اور اس بات پہ کبھی توجہ نہیں دیں, اس سے کبھی مایوس نہیں ہوں. اب فوراً پودے کی بات سوچیں. کیا کوئی پودا 1 دن 1 ہفتے 1 مہینے یا چند مہینوں میں پھول اور پھل دیتا ہے؟ صرف وہ پودے دیتے ہیں جلدی جلدی پھول جو جلدی جلدی اکھڑ بھی جاتے, ختم ہو جاتے. کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں, پلانٹس ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں. ایمان سیزنل چیز نہیں ہے, اٹس این ایور گرین ٹری, گروئنگ اینڈ گروئنگ ڈے بائی ڈے, آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے. اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالی ہم سے ہماری کوشش دیکھتے ہیں. وہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کون کتنی محنت کر کے آیا, کون میرے لیے کتنا تھکا, کس کے اندر
کتنا خلوص تھا، کون میرے راستے میں کتنی محبت سے نکلا، کون میرے راستے میں کتنا جم گیا کہ اسے کسی نے ہلایا نہیں۔ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے، اس نے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو سب انسانوں کے لیے یہ قسم کھائی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم کے اوپر آ کے شیطان بیٹھ جاتا ہے، اور جو شخص سیدھے رستے پر چلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے سب سے زیادہ اس کو ورغلاتا ہے، سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب تو چھوڑ دو، اب تو باز آ جاؤ، اب تو چھوڑ دو، انف از انف، بہت ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک پودے کو بڑھنے کے لیے پراپر وقت پہ پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، پراپر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اچھے سے اچھے پلانٹ کو وقت پر پانی نہیں دیں، کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے نا۔ اگر اندھیرے میں رکھ دیں سوکھ جاتا ہے، اگر خراب ماحول میں رکھ دیں سوکھ جاتا ہے۔ آج آپ اپنے دل میں علم کا جو درخت لگا رہے ہیں، جو بیج ڈال رہے ہیں، جو گرو کرے گا آگے جا کر، اس کو ہر چیز پراپر مقدار میں دیتے جانا ہے، اور اس کے لیے استاد کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ جو پلانٹ خود بڑھتا ہے وہ شرب ہوتا ہے، خوبصورت پلانٹ وہ ہوتا ہے جو کسی باغ میں لگتا ہے اور اس کے اوپر مالی ہوتا ہے۔ مالی وقت پہ پانی دیتا ہے نا، مالی یہ خیال کرتا ہے کہ اس پودے کے اوپر کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی، مالی اس کی کٹنگ کرتا ہے، گرومنگ کرتا ہے، اس کی زمین کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے جو استاد ہوں گے، آپ کی جو کیئر کرنے والے ہیں، ان کی بات بھی آپ کو ماننی ہے۔ اگر کبھی مالی پانی دینے کے لیے آئے اور پودا یہ کہے تم روز کیوں پانی دیتے ہو، پھر وہ کہے مجھے دھوپ لگ رہی ہے، میری چھاؤں دے دو، پھر وہ کہے میری شاخ کاٹنے لگے ہو، مجھے درد ہوتی ہے، نہیں میں نہیں کاٹنے دوں گا، تو وہ پودا کبھی خوبصورت نہیں بن سکتا۔ استاد کبھی سختی کرتا ہے، کبھی اس کی بات پنچ کرتی ہے، کاٹتی ہے انسان کو، کبھی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی پانی ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تب جا کے پودا بنتا ہے، پھول آتے ہیں۔ کبھی وہ سپورٹ بنتا ہے جب ننھی ننھی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ٹیچرز کی باتوں کا برا نہیں ماننا۔ اگر کوئی اور کہے بھی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ڈانٹ دیتا ہے تو سارے اسٹوڈنٹس اس کو اور اسپائل کرتے ہیں، دیکھو اس نے تمہاری انسلٹ کر دی، اب تم اس کے لیے یہ کرو وہ کرو، وہ تو تمہیں بالکل لائک نہیں کرتے۔ استاد ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو پیار بھی کرتی ہے، کبھی ڈانٹتی بھی ہے، کبھی کسی چیز کے کھانے سے روکتی بھی نہیں، اور نہیں سویٹس کھا سکتے، اور یہ تو تم کو ضرور کھانا ہے، میں تم کو جانے نہیں دوں گی جب تک یہ کھاؤ گے نہیں۔ تو ان چیزوں میں اپنے استاد کی بات ماننی ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، تب آپ کو صحیح فائدہ ہوگا۔ پھر استاد بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ زندگی میں کسی کی بھی اصلاح چاہتے ہیں تو ایک شرط پر اصلاح ہوگی، ایک شرط پر، اس کے بغیر نہیں ہوگی، اور وہ ہے اس سے محبت، اس کی خیر خواہی، اس کے لیے اچھا سوچنا۔ کسی کی بھی آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل میں اچھا خیال لانا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے تھے تو آپ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا، روز شکوہ نہیں لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کوئی مسلمان ہونے وہاں سے آتا یا کوئی ملنے کے، کبھی یہ نہیں کہا تم وہی تھے نا جنہوں نے اتنا مارا تھا مجھ کو، کبھی نہیں کہا، مینشن بھی نہیں کیا کبھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ آپ کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کے بچوں میں کوئی مسلمان ہو جائے۔ کتنی خیر خواہی تھی۔ اگر آپ اپنے استادوں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی کلاس فیلوز کی، کلیگز کی، جو آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں،
تو اگر آپ نفرت سے بات کریں گے آپ کی بات افیکٹو نہیں ہوگی. آپ ان سے خیر خواہی رکھ کے فوراً اپنی نیت کا جائزہ لیں, اچھا دل میں لا کے پھر آپ بات کریں, آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ معاملہ حل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچتے تھے, اور یہ تو سب اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں. یہ جن کے پاس آ کے روز آپ بیٹھیں گی یہ آپ کی مسلمان بہنیں ہیں. اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی, کسی سے آپ کو پریشانی ہوئی, کسی سے کوئی دکھ پہنچا تو آپ کی بہنیں ہیں. آپ بہت اچھے طریقے سے خلوص سے محبت سے بات کریں گی تاکہ آپس کے تعلقات خراب نہیں ہو. جب آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. آپ جس راستے پر چلے ہیں یہ علم کا راستہ ہے. علم ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا, اس حد تک جاننا کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے, کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا. تو دین کا علم کیا ہے کہ دین کی حقیقت اور اس کی روح معلوم کرنا, صرف ریچولز اور اوپر اوپر سے رٹنا نہیں, اس کی روح. علم والوں کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل لوگ, لا علم لوگ؟ نہیں برابر. ایک اور جگہ پر فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا. علم والوں کے درجے بلند ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ ایک درجہ دوسرے سے اتنا اونچا ہوگا کہ جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں, اتنے اونچے چلے جائیں گے علم والے. کیونکہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے. صبر, سواد بیرے. جس کے پاس یہ 3 حرف نہیں ہوں گے وہ صحیح معنوں میں سیکھ نہیں سکتا. اللہ کی صحیح خشیت علم والوں کے دل میں ہی آتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے, آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے. اگر آپ کے دل میں خدا کی خشیت نہیں, خدا کی عظمت کا احساس نہیں, تو اس کا مطلب ہے علم نہیں. علم کسی ڈگری کا نام نہیں ہوتا. اسلام میں علم وہ ہوتا ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے, اس کو ایک ڈفرینٹ پرسن بناتا ہے, اس کے دل میں اپنے رب کی بڑائی کا احساس پیدا کر دیتا ہے. جس علم سے اللہ کی بڑائی دل میں نہ آئے وہ علم نہیں, وہ تو بوجھ ہے. جیسے بنی اسرائیل پر تورات کا بوجھ لادا ہوا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا, ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی, تورات دی گئی, یعنی تورات کے عالم ہوئے لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. ثم لم يحملوها, ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہو اور گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہو. ایسا نہ ہو ہم بھی سال بھر کتابیں بیگ میں ڈال کے بوجھ اٹھا کے آ جائیں, یہاں سے اٹھا کے چلے جائیں اور بوجھ لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں, اور اینڈ آف دا ایئر ہم صرف بوجھ ہی اٹھانے والے تھے. جیسے گدھا بردباری کرتا ہے, بوجھ اٹھاتا لاتا لے جاتا ہے اور پھر رکھ دیتا ہے ایک دن, اور اس کے اندر اور باہر میں کوئی چینج نہیں. ایسا نہیں بننا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور جو اچھا بنے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, جیسے مرسیڈیز گاڑیوں سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب کے لیے خوشخبری ہے, آپ سب اس حدیث کو اپنے قرآن پاک کے پہلے والے پیج پر لکھ لیں تاکہ جب آپ کھولیں تو آپ کو یاد آ جائے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, جو کسی ایسے رستے پر چلا جس پر وہ علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جب آپ گھر سے نکلیں اور آپ سوچیں کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. اس بھاگ دوڑ سے اور اس محنت اور مشقت سے
جنت کا سفر شارٹ ہو جائے گا، فاصلہ کم ہو جائے گا. مثلاً آپ کے گھر اور یہاں کے درمیان 5 کلومیٹرز ہے. 5 کلومیٹرز آنا، 5 جانا. 1 day 10 کلومیٹرز. پر ویک کتنا ہو گیا؟ 60 کلومیٹرز. پر منتھ، پر ایئر کئی 1000 کلومیٹرز. جب بھی خیال آئے میں تھک گئی ہوں، بہت دور ہے، بہت کرایہ لگتا ہے، بہت پیٹرول لگتا ہے، کیونکہ کبھی سردی ہوگی، کبھی سخت دھوپ ہوگی، کبھی بارش ہوگی، کبھی دیر سویر ہوگی، تو آپ فوراً یہی سوچیں کہ جنت کا راستہ آسان نہیں، وہ اسی سفر پہ چلنے سے آسان ہوگا، یہی سفر کاٹنے سے آسان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، کتاب بند ہو جاتی ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، یعنی لوگوں کا فائدہ ہو جس علم میں، اور نمبر 3 وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الدنیا ملونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما. دنیا ملعون ہے، یعنی لعنت کی ہوئی، یعنی اس میں ویسے کوئی خاص بھلائی نہیں، اور دنیا کی ہر چیز بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت کے، اور عالم اور طالب علم کے. 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس دنیا کی: اللہ کا ذکر اور اس کے مطابق کام کرنا، عالم اور متعلم یعنی سیکھنے والا، سکھانے والا، سیکھنے والا. مومن کبھی بھی علم سے اکتاتا نہیں، بور نہیں ہوتا. صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے. ایک حدیث سننے کی خاطر ایک شخص مدینہ سے دمشق گیا حضرت ابو الدرداء کے پاس، اور صرف ایک حدیث سن کے واپس آ گیا. ہم تو پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اس سال میں. تو ایک دور وہ تھا کہ لوگ کئی 100 میل صرف کس لیے گزارتے تھے؟ چل کے جاتے تھے ایک بات سیکھنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں علم کا بہت چرچا نہیں تھا نا، تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا، کہ جہاں جہاں جاتے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا تھا. اور بعض اوقات یہ وجہ ہوتی تھی کہ اس صحابی نے وہ حدیث ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی، تو ان سے سننے کے لیے، کیونکہ اس شخص کی ویلیو بہت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی، اور پھر وہ جو ان سے قریب تر، پھر ان سے قریب تر. حضرت جابر بن عبداللہ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے شام سے حدیث سننے کے لیے نکلے. حضرت ابو ایوب انصاری 1 ماہ سفر کر کے مصر پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری کا معلوم ہے آپ کو، جن کے گھر پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رہے تھے. لیکن چونکہ ہر شخص ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، تو انہیں پتا چلا کہ فلاں صحابی کے پاس جو اس وقت مصر میں ہے ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سنی ہے. تو وہ مہینہ بھر سفر کر کے مصر پہنچے. اس زمانے میں جہاز اور کاریں نہیں ہوتی تھی، اور ایک حدیث سن کے واپس آ گئے. امام زہری نے 45 ایئرز علم کے لیے سفر کیا. 45 ایئرز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، وہاں سیکھتے، پھر کہیں اور، وہاں سیکھتے، پھر کہیں اور اس طرح ان کی زندگی کے 45 ایئرز گزر گئے. امام زہری. ابو حاتم الرازی 1000 فرسخ یعنی 5000 کلومیٹر سفر پیدل کیا، بائی فٹ. کوئی جہاز، کوئی سواری، کچھ بھی نہیں تھا. 5000 کلومیٹرز. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ اوورسیز اسٹوڈنٹس ہوں جو دوسرے ملک سے آئے ہوں، مگر میرے خیال میں سب جہاز سے ہی آئے ہیں، کوئی پیدل نہیں آیا. مگر پہلے زمانے میں لوگ اتنا سفر پیدل بھی جانے کو تیار ہوتے تھے کہ ہمیں کچھ باتیں پتہ چل جائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، آپ کہیے اے اللہ مجھے زیادہ علم دے، میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم زیادہ کر دے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ آپ کون ہیں؟ نبی ہیں جن کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی. ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل رب زدنی علما،
آپ کہیے اللہ میرا علم زیادہ کر دے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دعا مانگیے اس کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص جو علم سکھاتا تھا، اس کے پاس جب مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، ہزاروں سٹوڈنٹس ایک وقت میں ہوتے تھے. ابھی دیکھ کے شاید آپ کو لگ رہا ہو بہت سٹوڈنٹ ہیں، نہیں، بہت نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے درس کے حلقے میں 800 لوگ شریک ہوتے تھے. ابن سیرین کوفہ گئے تو یہاں 4000 طالب علم تھے. مدینہ میں ابو زناد کے ساتھ 300 طلبہ رہتے، وہ جہاں سفر کرتے ساتھ جاتے. 300 کا قافلہ، جیسے پورا جہاز چارٹر کر کے کوئی جائے. اسی طرح علی بن عاصم کے درس میں 30,000 طلبہ شریک ہوتے. اتنے پیاس تھی عام مسلمانوں میں علم سیکھنے کی. آج ہم تو اور کاموں میں لگ گئے. ایک ایک شخص سینکڑوں لوگوں سے سیکھتا تھا. عبداللہ بن مبارک 1100 لوگوں سے انہوں نے زندگی میں علم حاصل کیا. ہمارے استاد تو شاید 100 تک بھی مشکل سے پہنچے، کیونکہ ہم تھوڑا سا کہیں سے سیکھ لیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ہم کو تو سب کچھ آ گیا ہے، اور کیا سیکھنا ہے، کتابیں بھی نہیں پڑھتے. آپ سب نے پراسپیکٹس پڑھا تھا، اس کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی. کس نے پڑھی تھی وہ؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں. کچھ تو ایسے ہونے چاہیے جو علم کے لیے نکلیں اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور پھر گھر واپس جا کر اوروں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں. کس سے؟ برے انجام سے. تو اس ادارے کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ یہاں جمع ہوں، سیکھیں اور واپس جا کر جہاں بھی آپ ہوں کچھ نہ کچھ سکھائیں. تو پہلے دن سے ہی آپ کا گول واضح ہونا چاہیے. آپ یہاں صرف اپنے لیے نہیں سیکھیں گے، بلکہ اس لیے سیکھیں گے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اس ادارے کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں الہدا ہے. یہ نام بس اتنا ہی ہے جیسے آپ میں سے کسی کا نام مثلا ساجدہ، خالدہ ہو سکتا ہے. آپ نے اپنا نام کیوں رکھا؟ پہچان کے لیے. اسی طرح آپ کی فیملی نیم ہوگا ایک، وہ کیوں رکھا؟ پتہ چلے کہ آپ کس فیملی سے ہیں، پہچان کے لیے. نام ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی نام بتانا پڑے گا، لیکن اس سے زیادہ آپ آگے بڑھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ نام ہی اصل چیز ہے اور آپ اس جگہ پر آ رہے ہیں اور یہاں آ جانا ہی آپ کی کامیابی یا جنت میں جانے کی ضمانت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ پہچان کے لیے، جیسے گھروں کے نام ہوتے ہیں نا، گھر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے گھر کا، آشیانہ مثلا، تو اسی طرح یہ ایک پہچان ہے. لیکن یہاں ہر شخص کو اپنی کوشش خود کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ الہدا لفظ کا مطلب ہے دا گائیڈنس، رہنمائی، اور ال جو اس پر لگا ہے اس کا مطلب ہے خاص قسم کی رہنمائی. یعنی ہر چیز کی رہنمائی نہیں، خاص بات کی رہنمائی. اور وہ خاص بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی طرف رہنمائی. اور اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے، لغوی مطلب ہوتا ہے کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. سختی سے نہیں، محبت سے راستہ دکھانا. اب یہ تو آپ کو یہ دوسرے بچے بتائیں گے کہ ان کو محبت سے راستہ ملا کہ کسی اور چیز سے ملا. اور ملا بھی کہ نہیں ملا؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اچھا، تو یہ نام رکھا گیا تھا کچھ سال پہلے. میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں آپ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کے مطابق یہ کہ جب تم پہلی دفعہ کسی سے ملو تو ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. اس سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو کام محبت کے ساتھ کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے. محبت چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے. اگر میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہم سب کا اکٹھا ہونا اور اس مشکل کام کو کر لینا آسان ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی ٹریول کر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ
آپ کی کوئی بہت عزیز دوست، بہن، خالہ، کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ سفر کیسے گزرتا ہے؟ کیا دل چاہتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں، کیا دل چاہتا ہے؟ یہ سفر ختم ہی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کسی وقت کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے جس کا موڈ آف ہو، جس کا منہ بنا ہوا ہو، جو غصے سے آپ کو دیکھ رہا ہو، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ میں یہ سیٹ چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ محبت زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے، مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کا جو تعلق تھا آپس میں، اسے قرآن نے کیسے بتایا؟ سورۃ فتح میں آتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بہت سخت، آپس میں بہت رحیم، نرم دل، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، کیئرنگ۔ تو آپ میں سے ہر ایک، چونکہ سب اللہ کے مہمان ہیں نا، سب اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، ایک دوسرے کی کیئر کرنا ہے۔ اشداء علی الکفار، اور یہ جو ساری سختی ہے نا، یہ کس کے لیے رکھنی ہے؟ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ المائدہ میں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والوں کا یہ سفر کیسا ہوتا ہے، آپس کا تعلق، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ دین کے راستے پر نکلتے ہیں اور دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے آیت 54، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اس کے دین سے، اللہ کے دین سے، یا اپنے دین سے، یعنی دین اسلام سے، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک ایسی قوم کو، یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بہت نرم دل ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اور لوگوں کو لے آتا ہے۔ ہم اللہ کی ضرورت نہیں، اگر ہم میں سے کوئی اللہ کے دین کو نہیں سیکھے گا، نہیں سکھائے گا، اس راستے میں نہیں آئے گا، اللہ اور لوگ لے آئے گا۔ پھر وہ کیسے ہوں گے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، آپس میں بہت نرم دل ہوں گے۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ آپس میں نرم دل، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ یہاں یہ نہیں عام اسکولوں کالجز کی طرح کہ کوئی بات پتہ چلے تو اس کو نہیں دکھانی، اس کو نہیں بتانی، اس کے بھی نمبر آ جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ نہیں، یہ تو بالکل الٹ ہوتا ہے کہ اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی پڑھاؤ، اس کو بھی ساتھ لے کے چلو، کیونکہ یہ پڑھ گئی تو میرے لیے ثواب ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی ادارے کی تاریخ کی۔ الہدیٰ 31 دسمبر 1993 سال کے آخری دن میں، چوتھے سال میں اس کا افتتاح ہوا تھا، اور پہلی کلاس ہماری 6 نومبر 94 کو ہوئی تھی، پورے ایک سال بعد۔ ادارہ بننے کے ایک سال بعد تک تیاری ہوتی رہی کہ کس طرح کی کلاس ہونی چاہیے، کورس ڈیزائن ہوا، پراسپیکٹس بنا، مختلف اسکالر سے مشورے ہوئے، مختلف چیزوں کا تجربہ کیا گیا، مختلف ریلیجس انسٹیٹیوشنز دیکھے گئے، ہر ایک سے اچھی اچھی باتیں سیکھی گئیں، اور پھر ایک سال کے بعد یہ کورس سٹارٹ ہوا۔ اس ایک سال میں سمر کورس ہوا تھا اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے، لیکن
پلاننگ میں کافی وقت لگا تاکہ جو لوگ آئیں ان کا آنا واقعی فائدہ مند ہو. پھر دوسری کلاس، یعنی یہ کلاس ایک پورے سال کے بعد 5 نومبر 95 کو ختم ہو گئی، اور اگلی کلاس 11 نومبر 95 کو شروع ہوئی. پھر اس سے اگلے سال 23 نومبر 96 کو شروع ہوئی. اگلی کلاس 28 نومبر 97 کو شروع ہوئی. پھر 5th بیچ 30 نومبر 98 کو شروع ہوا، اور 6th بیچ 28 نومبر 99 کو. اچھا، تو آج یہ 7واں بیچ ہے، یہ کب شروع ہو رہا ہے؟ 25 25 نومبر 2000 پراپر افتتاح آج ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اب تک ہم نومبر میں ہی سٹارٹ لیتے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا کورس اگلے سال رمضان کے بعد ختم ہوگا انشاءاللہ. یہ یاد رکھیے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اللہ کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ روز کی دیر. آپ کو پتہ ہے جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے تو فرشتے سب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کاپی کاغذ لے کر. پہلے کون آیا اس کا نام لکھتے ہیں، پھر دوسرا کون ہے، پھر تیسرا کون ہے. جب وہ آ جاتے کاپی بند کر کے چلے جاتے ہیں. اب آتے رہو جو آتے ہو، یہ پوزیشنز لے گئے جو لینے والے ہیں. تو لیٹ کمرز، اللہ کے پاس بھی لیٹ کمرز لکھے جاتے ہیں، اور ہر روز تھوڑا کم ہوتے ہوتے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے لیٹ نہیں آنا، اس لیے چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ چھٹی کرنے سے جو مس ہو جاتا ہے اگلے دن تو اور پڑھا جاتا ہے، پھر ایک دن کا نہیں پڑھا تو 2 کا اکٹھا کیسے پڑھیں گے. خاص دعا کرنی اللہ تعالیٰ ہم کو اس سال میں بیمار نہیں کرے آپ، تاکہ چھٹی نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیپر چھوڑ کر اینڈ کے لیے بہت سا کام جمع کر لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی پیپر مس کر جائے تو اس کو پوزیشن نہیں ملتی، 1st 2nd 3rd میں اس کا نام نہیں آتا. 1st 2nd 3rd صرف وہی لوگ آتے ہیں جو سارے پیپرز ٹائم پر دیں. اسی طرح صفائی کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، جسم کی صفائی، لباس، جگہ. پھر اسی طرح شوز ریکس کے اندر آپ رکھیں گے جو باہر ایک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. پھر کلاس کے اندر کھانا پینا نہیں تاکہ چونٹیاں نہ آ جائیں اور وہ پھر آپ کو ہی کاٹیں گی. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چوہا بھی آ جائے پھر اگر اس کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں ملنے لگ جائیں. اسی طرح یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس بات کا اعلان کر دیں، اس کام کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہے، اس کام کا اعلان کر دیں. یہاں یہ بھی منع ہے. اسی طرح کوئی لٹریچر جو ادارہ نے پڑھا نہ ہو اس کو خود سے بانٹنا کہ وہاں بوتیک کھل گئی ہے، فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بے وجہ میں پریشان کرنا، یہ بھی نہیں. اگر کسی چیز کا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں وہ لا کر دے دیں اور باہر نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے گا. اب ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ہماری ایکس اسٹوڈنٹس بتائیں گی. شازیہ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی میں ہیں اور انہوں نے کراچی کی کلاس کو مینج کیا تھا. یہ آپ کو کچھ ٹپس ایسی بتائیں گی کہ جس سے آپ کی اسٹڈیز آسان ہو اور آپ کو کام کرنے کا طریقہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں جب بھی کورس کوئی بھی سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پر جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب بھی اور وہاں پہ جب اسٹوڈنٹس کو دیکھا تب بھی سب کے مسائل ایک ہی جیسے آلموسٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی موٹیویشن. موٹیویشن دنیا کے کاموں میں تو ہمیں اس چیز سے مل جاتی ہے کہ ہاں میں فلاں جگہ جاؤں گی تو مجھے MBA کی ڈگری ملے گی، فلاں جگہ جاؤں گی تو یہ مل جائے گا. لیکن یہاں پہ موٹیویشن آپ کو اگر اجر ذہن میں رکھیں گے تو ملے گا. مثلا شروع میں آپ کو کہا جائے گا کہ 10 دفعہ سبق یاد کرنا ہے، اور اس وقت ہر کوئی یہ سوچتا ہے اف اتنی دفعہ سبق یاد کرنا ہے، اتنا زیادہ رکوع، یہ میں کیسے یاد کروں گی، میں نے کبھی کیا نہیں. تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم 3 حروف ہیں، تو اس میں کیا ہے 30 نیکیاں. اگر ایک رکوع میں سپوز 100 لفظ ہیں اور آپ اس کو 10 ٹائمز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کتنا ملٹی پلائی ہوگا. وہ
کہاں تک آپ کی نیکیاں جائیں گی. اور ہماری زندگی جہاں ہر طرف جھوٹ، غیبت، برائیاں، یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے زیادہ بہترین چانس مجھے نیکیاں کمانے کا نہیں مل سکتا، تو آپ کو کبھی وہ 10 دفعہ کا سبق زیادہ نہیں لگے گا. اور دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ہر کام انٹرسٹ سے ہوتا ہے. مثلا آپ کو اگر کوکنگ کا شوق ہے نا، تو آپ کہیں بھی پہنچ جائیں گی اور آپ کہیں گے اچھا نئی ریسیپی آئی ہے، ٹھیک ہے یہ میں آج ہی ٹرائی کروں گی. شوق کی بات ہے. اور جو علم کا سفر ہے یہ شوق کا سفر ہوتا ہے. جتنا شوق آپ کو ہوگا پڑھنے کا، جتنی آپ کی کمٹمنٹ ہوگی اس کام کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے. اچھا، دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جیسے میڈم نے بھی ابھی بات کی، بہت ساری باتیں تو میڈم نے کر لی. ایک جو چیز میں ریپیٹ کروں گی وہ یہ کہ آپ کی کوشش ہے دیٹ از ٹو بی کاؤنٹڈ. آپ نے کتنے نمبر لیے، آپ نے کیا کچھ کیا، کتنے لوگوں کو انسپائر کیا، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز لکھی جائے گی وہ آپ کی کوشش ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں. ٹائم ٹیبل میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی پڑھائی بھی ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے ٹائم بھی ہو، اور باقی اپنے لیے بھی کچھ وقت رکھیں ضرور. مثلا پہلی چیز یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. اب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے اف آج میں نے اتنی دیر پڑھا ہے تو مجھے تو 2-3 گھنٹے ضرور سونا چاہیے. اور وہ سوتے سوتے آپ کی پڑھائی کا ٹائم گزر جاتا ہے. اب دیکھیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سونا از انف. اس کے بعد آپ اپنا ٹائم رکھیں پڑھنے کا، سبق یاد کریں اس وقت. اس کے بعد گھر والوں کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں. اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد پھر 1-2 گھنٹے مخصوص کر لیں اپنی کنوینئنس کے مطابق. اور سب سے بہترین وقت جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، فجر کے بعد کا وقت. مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور زیادہ اچھی چیز سمجھ بھی آتی ہے. اور ایک میڈم اکثر ہمیں کہتی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو بھی سبق پڑھ کے جائیں اسی کی صبح تلاوت بھی کریں. ناظرہ کے لیے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں آپ وہی آیات پڑھیں، زیادہ فیلنگز آئیں گی، زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آئے گا. اسی طرح جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو پہلے دن ہی مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی اس بات سے کہ علم کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے. تو میں نے یہی بات ذہن میں رکھی کہ یا اللہ میں نے سیکھنے کے بعد سکھانا ہے. اور اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے کانسیپٹس کو ہمیشہ کلیئر کرنے کی کوشش کی. کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے کوئی آیت سمجھ نہیں آئی اینڈ آئی جسٹ لک اوور اٹ، اچھا چھوڑو کیا ہے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، ایسے نہیں کریں. آپ لوگوں نے آگے جا کے کام کرنا ہے، آگے جا کے پڑھانا ہے. اگر کسی کو نہیں تو اپنے گھر والوں کو تو سکھانا ہے. اور اگر آپ ہی کنفیوزڈ ہیں اس کے بارے میں تو آپ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے. لہٰذا جب ہم وین میں جاتے تھے آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی اپنے گروپ انچارج سے پوچھ لی. لیکن یہ ہے کہ کانسیپٹس اپنے ضرور کلیئر رکھیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک ہم میں جو لیک آف موٹیویشن کی بہت جو بیسک چیز ہے نا، وہ ایک اس دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا جو فلا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، سوچتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اس لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کام کرنے سے پہلے آپ 5 اصول اپنے بنا لیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے اخلاص نیت، یعنی میرا کام تو صرف اللہ کے لیے اور میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور دوسرا کوشش، اسٹرگل کریں اس کام کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں آپ کو دی ہیں ان سب کو اس کام میں لگا دیں. چوتھا کیا ہے؟ اللہ سے دعا. اور میڈم کے ساتھ رہنے کے بعد جو چیز میں نے ان سے بہت سیکھی ہے وہ اللہ پہ توکل ہے. آپ یقین کریں، ہم لوگ اتنی ٹینشن میں، اتنی پریشانی میں آتے تھے، میڈم اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں، اور وہ اتنی کام اینڈ کول ہوتی تھی، کہتی تھی اللہ کا کام ہے نا، ہو جائے گا. اگر یہ بھروسہ، یہ ایکسیپٹنس ہم میں آ جائے نا، ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور ہم لوگوں کی سب پرابلمس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کو دیکھتے رہتے، تم کر دو، تم کر دو، اس کو فون، اس کو فون، اور پرابلم وہی رہتی ہے. لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ انسان نہ ہمیں سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہم دوسروں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیں سیٹسفائی کر سکتی ہے. ہم جتنی مرضی لمبی لسٹ اللہ کے آگے رکھ دینا، اللہ تعالیٰ سب ایکسیپٹ کر لیں گے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اپنا ظرف بڑا رکھیں. ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک
عورت آئی, اس نے کہا کہ مجھے ایک پیالہ شہد دے, میرا بچہ بیمار ہے. تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا اس کو ایک کنستر شہد دے دو. غلام نے کہا یہ تو ایک پیالہ مانگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہے اور ہم اس کو اپنے ظرف کے مطابق دیں گے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو دل میں یہ نیت رکھیں, یا اللہ میں تو اپنے ظرف کے مطابق تجھ سے مانگ رہی ہوں, تیری رحمت تو بہت وسیع ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات جس سے مجھے بہت ہیلپ کی, یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کیا کروں, کون سا کام امپورٹنٹ ہے, کون سا ان امپورٹنٹ ہے, کون سا ارجنٹ ہے, کون سا نہیں ہے. تو میں میڈم کے پاس گئی, میں نے کہا میڈم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, تو مجھے گائیڈ کرے نا. تو میڈم نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ میری پرائرٹیز میرے لیے سیٹ کر دے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, کون سا کام امپورٹنٹ ہے اور کون سا نہیں ہے, تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں. اور الحمدللہ اس دعا نے اتنا اثر کیا کہ واقعی اب جب بھی بہت سارے کام میرے سامنے ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اب اللہ سے دعا کرنی, پھر حاجت کے نفل پڑھ کے دعا کی, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہی بات ذہن میں ڈالتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی. یہ تو ساری باتیں ہیں الگ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ جیسے پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ایک چینج آپ میں آنا شروع ہو جائے گا, تو اس میں اپنے گھر والوں کو نہ بھولیں, اپنا موڈ بہت لائٹ رکھیں آل دا ٹائم. اب دیکھیں جیسے میڈم نے بھی مینشن کیا تھا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. مسکرانا بھی صدقہ ہے, اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں. نہ آپ نے اپنا پرس کھولنا ہے, نہ آپ نے بینک جانا ہے. ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریڈی میڈ آپ کو دے دی نا, ہر وقت صدقہ کر سکتے ہیں. اس لیے ایک تو مسکرانا نہ بھولیں, اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ بہت اچھا رکھیں. بعض دفعہ ہم لوگ ایک دینداری کا لبادہ جب اوڑھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, بہت ہم مہذب ہیں اور ہمیں وقار ہونا چاہیے, اور اتنے ریزروڈ ہو جاتے ہیں کہ سب کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں. یہ نہیں آپ نے کرنا. اور اس میں جیسے ابھی میڈم نے کہا نا کہ مائنڈ نہیں کرنا آپ نے کسی چیز کو بھی, تو مجھے یاد ایک دفعہ میڈم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا رہی تھی, تو اس میں وہ تھا کہ انہوں نے جا کے ان کے بت توڑ دیے, اور بعد میں ان لوگوں نے بہت باتیں کی, ہم اس کو آگ میں پھینک دیں گے سارا کچھ. تو میڈم نے اس کو خلاصہ ہمیں بتایا تھا کہ دین کے کام کے لیے انسان کو مائنڈ لیس ہونا پڑتا ہے. یہ جملہ زندگی سے نکال دیں. اور اس دن میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا تھا کہ آج سے میں نے کسی کی بات کو مائنڈ نہیں کرنا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا اچھا میں نے مائنڈ نہیں کرنا, تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کو کسی نے آ کے کہہ دیا تم تو کارٹون لگ رہی ہو اسکارف میں, تو آپ کیا کہیں گے, ہائی ایسے کہہ دیا, اب کیا ہوگا, اب تمہیں چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. نہیں, مائنڈ لیس جو کہتے تو کہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا رول نا واک اوور والا رکھیں, واک اوور کرنے دیں. مثلا کس طرح سے کہ ایک مثال ہے کہ 2 بکرے ایک پل پہ جا رہے تھے, تو دونوں کی آپس میں ٹکر ہوگی. دونوں نے خوب, کوئی کہے تم پیچھے ہٹو, دوسرا کہ تم پیچھے ہٹو, کافی دیر ٹکراتے رہے. پھر ان کو احساس ہو گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایک بکرے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں لیٹ جاتا ہوں, تم میرے اوپر سے گزر جاؤ. اب وہ لیٹ گیا, دوسرا اس کے اوپر سے گزر گیا. اب دیکھیں جو لیٹ گیا اس نے کیا کیا, اسے سبمٹ کر دیا. اسی طرح آپ نے بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اپنے ٹیچرز کے آگے, جو وہ کہیں. آپ دیکھیں آپ کی ٹیچر سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی آپ سے دشمنی کرنے نہیں آ رہا کہ ہاں اتنی دفعہ سبق کرو, یہ کرو. اگر اسٹرکٹنیس ہے وہ بھی خیر خواہی کے لیے ہے. سبمیشن اللہ کے حکم کے آگے بھی, بندوں کے ساتھ بھی, اور اپنے گھر میں بھی. کہیں بھی یہ مت کہیں کہ میں اب ادھر آنا شروع ہو گئی ہوں تو میرے تو باقی تو شاید کاموں سے میں کٹ آف ہو گئی ہوں. یہ نہیں آپ نے کرنا. اور اس کے بعد ایک اور بات جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ سے میں نے یہ کیا ہے, تفسیر لکھتے وقت پہلا پارہ جب تھا تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس آیت کی تفسیر کون سی ہے نا, کیا لکھوں اور کیا نہیں لکھوں. تو پھر جب سمجھ آنی شروع ہوگی تو میں نے ایک الگ سی ڈائری بنا لی ساتھ ہی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آیت کی تفسیر سے ریلیٹڈ باتیں تو میں قرآن میں لکھتی تھی, لیکن جو باقی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں وہ میں ڈائری میں لکھتی تھی. اور آپ یقین کریں ابھی جب میں پڑھاتی ہوں گروپ میں یا تربیہ میں تو میں ہمیشہ اس ڈائری میں سے پوائنٹس لکھتی ہوں, اور وہ اتنی اچھی ڈاؤن ٹو ارتھ باتیں ہوتی ہیں جو ایک دم اسٹرائک کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ جیسے میڈم نے کہا کوئی علامہ نہیں بنا رہے یا کچھ
نہیں بنا رہے، بلکہ صرف کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں اتنی پازیٹیو چینج آئے کہ کل جب آپ لوگوں میں جائیں تو واقعی ہی ایک خوبصورت شکل دین کی پیش کریں، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے نہ بنے. السلام. ایسا ہے کہ ہمارا کورس جو ہے سال کے شروع جنوری سے کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور ہمارا کچھ سٹاف وہاں پر ہے، کچھ یہاں ہے. تو اس وجہ سے بسا اوقات لوگ اس طرح بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ میڈم یہاں نہیں، وہ کراچی ہوتی ہے، اس لیے کورس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یا آپ کو کیسٹ سنواتے ہیں یا آپ کو کچھ اور طریقوں سے خانہ پوری کر رہے ہیں، اور وہ جو ہوتا تھا پہلے اور وہ جو مزہ آتا تھا اور وہ جو بہار ہوتی تھی وہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتی. ایسی باتوں پہ نہیں آپ نے کان دھرنا، اس لیے کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی شروع میں ایسے بہت سے معاملے ہوئے، لیکن ان سارے آندھی و طوفانوں کے آگے یہ لوگ تھم گئے، اور انہوں نے واقعی ایک مثال قائم کی ہے کہ ہر حال میں ہم نے اللہ کا دین پڑھنا ہے، خواہ وہ کسی انسان سے آئے، خواہ وہ کسی مشین سے آئے، خواہ وہ کسی کتاب سے آئے، خواہ وہ نوٹس سے آئے، کوئی ذریعہ ہو. آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ میڈیا کتنا کام کر رہا ہے. ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کے بولتا ہے، پوری دنیا اس کو سنتی ہے. انٹرنیٹ کے تھرو ایک لیکچر ہوتا ہے، ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کیسٹس پروڈیوس ہوتی ہیں، وہاں ایک کمپنی کے شخص میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ منتھلی یہاں پر 50 سے 60 لاکھ کیسٹ گانے کی تیار ہوتی ہے، 50 to 60 lakhs پر منتھ. اور یہ کچھ عرصہ پہلے کا فگر بتا رہے تھے. وہ کہاں جاتی ہیں؟ پورے ملک میں پھیلتی ہیں وہاں سے بن کے، اور جس جگہ بنتی ہیں جہاں ریکارڈ ہوتی ہیں اس کا نقشہ ذرا ان سے سنیے. السلام علیکم. اس کا نقشہ کچھ یوں تھا، مجھے بھی ایک ہی چانس ملے وہاں جانے کا، اور وہ چانس اتنا لمبا تھا کہ میں آدھی ہوتی جا رہی تھی اس کی وہاں بیٹھنے کی. شروع میں تو مجھے بہت ہی برا لگا کہ یہ کیا ہے، میں کیسے بیٹھوں گی، کس طرح کام ہوگا. چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں فل سائز کے 46 یا 48 پوسٹرز تھے، جن میں ہر گانے والا اور ہر گانے والی بہت انداز سے کھڑے تھے، اور ہر چیز جو تھی انہوں نے نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے جو بھی ان کے انسٹرومنٹس تھے وہ بہت نیٹ اینڈ ٹائڈی تھے، لیکن کمرہ جو تھا وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی شیطان کا گھر ہے نا. یعنی میرے لیے یہ مشکل ہوتا تھا کہ میں کس طرف دیکھوں پہلے 2 دن تو میرے لیے واقعی یقین کریں کہ بہت مشکل تھا، اس لیے کہ آل دا ٹائم آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے. اور سیڑھیاں جو تھیں وہ یعنی شاید 3rd فلور پہ تھا وہ اسٹوڈیو، تو وہاں جانے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں ان کے دونوں سائڈ پہ اتنی وہ پان کا وہ پھینکا ہوتا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اتنی گندی جگہ تھی جہاں سے چڑھ کے ہمیں اوپر جانا ہوتا تھا. نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت ہی برے حالات تھے اس کمرے کے تو، اور جو وہاں لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے وہ کام کر رہے تھے. شاید وہ ہے نا کہ جو لوگ جیسے کام کرتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ان کا حال حلیہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسی طرح تھا. ایکچولی یہ بات میں نے اس لیے آپ کو سنوائی کہ پچھلے سال ہماری ایک ٹیلی ویژن ریکارڈنگ تھی، تو ہماری کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ کہتی کہ میں سب کچھ کر سکتی، ٹیلی ویژن نہیں چھوڑ سکتی. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے جانا تھا جلدی میں نے 2-4 لوگوں کے نام لیے اور وہ یہاں بیٹھی تھی، میں نے کہا تم بھی ساتھ چلو. وہ ساتھ چل پڑی میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا. اس نے جا کے کچھ چیزیں ایسی دیکھی کہ اس کے بعد وہ کہتی کہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتی. جب میں نے یہ پوری بلڈنگ دیکھی جہاں پر یہ سب گانے وانے تیار ہوتے، کیونکہ جب کوئی گانا سنتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جنت میں پہنچ گئے اور ہائے ہو جاتا ہے انسان. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے کبھی اسٹوڈنٹس کو اس جگہ کا ٹرپ کرواؤں تو ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری قوم ایڈکٹ ہے، شر کے لیے ہر چیز استعمال ہو رہی ہے، ہر چیز جس کا مثلاً اگر آپ دن میں 100 گانے بھی سنیں تو اینڈ آف دا ڈے آپ نے کیا لرن کیا، آپ کی پرسنالٹی میں کیا پازیٹیو چینج آیا، آپ کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا، آپ کے کتنے گناہ معاف ہوئے، آپ کو اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا. لیکن یہی چیز اگر قرآن یا درس یا تدریس کیسٹ پر ہو تو ہم کہتے بور ہو رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، جب تک شخص سامنے نہ ہو ہم سن نہیں سکتے. تو سلمہ سے میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں اس سال کا کہ انہوں نے کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہاں آنے کی. حالانکہ جیلس فیل ہونا چاہیے مگر پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کر. سلمہ نام ہے میرا, جیسے کہ میڈم نے بتایا 6 بیچ سے میں نے اس سال کورس کیا ہے. پہلے دن میں یہاں پہ آئی, میرا ایڈمیشن ہوا تو مجھے اتنی خوشی تھی. قرآن پڑھنے کی شاید اتنی نہیں تھی کہ میں میڈم سے ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پڑھوں گی, کیونکہ فرسٹ بیچ سے میں کوشش تھی میری کہ میں لے سکوں, لیکن بہت ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں نہیں کر سکی ایسا. لیکن جب یہاں آئی تو پہلے دن ہی سننے کو سرگوشیاں ملیں کہ میڈم تو کراچی جا رہی ہیں, تو مجھے بہت مایوسی ہوئی, بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اس سال تو میڈم کو جانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سال تو میں کورس کر رہی ہوں, کیونکہ میں تو خود اپنی نظر میں خود کو کہہ رہی تھی کہ میں بہت بڑا کام شاید میں ہی کر رہی ہوں. لیکن پھر میڈم چلی گئی. جانے سے پہلے بڑی ہمیں نصیحت ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتائیں, آپ کی طرح ہم نے بھی بڑے غور سے سنی. ہمیں نہیں پتا تھا بعد میں کیا ہوگا, لیکن جب میڈم چلی گئی تو بس اب دل و دماغ پہ ایک ہی بات تھی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میڈم کے بغیر تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا. بالکل اس طرح ہو رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کا دودھ چھڑوا دیا جائے تو وہ مچلتا ہے کہ نہیں اب ہم نے کچھ نہیں کھانا, اب یہی کھائیں گے, کیونکہ کوئی اور لذت منہ کو لگی ہی نہیں ہوتی. ہم نے بھی قرآن کبھی کسی سے سنا ہی نہیں تھا, ہمیں کیا پتا کیا لذت ہوتی ہے. لیکن جب میڈم گئی تو مایوسی ہوئی کہ شاید اب ہم شاید کر ہی نہیں سکیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں استقامت دی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اساتذہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنی مشکل وقت میں ہینڈل کیا. جہاں ہم نئے تھے یہ بھی بالکل نئے تھے, میڈم کے بغیر انہوں نے بھی شاید پہلے سال ہی اکیلے ہمیں سنبھالا, اور اتنی کوتاہیوں کے باوجود, اور کافی سرکش کلاس تھی, اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور بہت خیر خواہی کے ساتھ, محبت کے ساتھ زخمی لوگوں کو سنبھالا. تو ہم لوگوں نے بھی شروع میں جو مایوسیاں ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی وہی ہوں گی. ہم نے آپ کے حصے کی ٹھوکریں کھا لی ہیں اور راستے کے کانٹے بھی چن دیے ہیں, راستہ صاف ہے. تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسا چلنا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلے دن ہی جو خیال آتے ہیں, اس کے بعد قرآن کا اپنا مضمون اتنا اچھا اور مؤثر ہوتا ہے, کچھ ہوش نہیں رہتی, سامنے کون ہے, دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, پڑھا کون رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا, ڈوب جاتے ہیں انسان اس میں. اور اس کے بعد پھر ایسے لگتا ہے کہ بس قرآن باتیں کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. پھر جو نیا تعلق استوار ہوتا ہے ہمارا وہ قرآن سے ہوتا ہے, کسی استاد سے یا کسی اور اس چیز سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا. یہ تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص کرنا چاہتا تھا, ورنہ آج اس سال اس وقت میں اس لیے رو رہی ہوتی کہ میں میڈم سے دور ہو رہی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے اب میرا رونا صرف قرآن کے لیے ہے, اور یہاں سے جانے کی مایوسی بھی اس لیے نہیں ہے زیادہ کہ میں یہاں پر کچھ کھو کے نہیں جا رہی, اپنے حصے کا سب سمیٹ کے لے کے جا رہی ہوں. باقی اب آپ کی مرضی, آپ جتنا سمیٹیں, جتنی آپ کی ہمت ہو. تو کیسٹ لگتی تھی, آن ہوتی تھی جیسے ہی, تو ہمیں لگتا تھا میڈم بس ہیں پڑھا رہی ہیں ہمیں. اس کے بعد تو خیر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, قرآن سے نظر اٹھے گی تو پتہ چلے گا کہ کون ہے سامنے یا نہیں. لیکن اس دوران بعض دفعہ بڑے عجیب اور خوشگوار حادثات ہوتے تھے. ہم لوگ بڑے تھک گئے تو میڈم نے اچانک پوچھا بریک چاہیے, تو سب نے ایک دم دیکھا تو واقعی, اور پھر میڈم زبیدہ نے بھی ہمیں بریک دے دی. پھر اس کے بعد ایک دن ایسے ہوا کہ سب لوگ بیٹھے تھے اور کوئی پرندے والی ایک حدیث ہے وہ میڈم سنا رہی تھی. تو میڈم کہتی ہیں کہ دیکھو کلاس میں پرندہ آ گیا, اور واقعی یہاں سے بھی انٹر ہو گیا پرندہ, تو اڑ کے واپس چلا گیا. تو میڈم نے کہا کہ یہ نا آپ کے سروں پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کے اندر صحابہ جیسا ایمان اور کنسنٹریشن نہیں ہے. تو اس طرح سے نا وہ باتیں جو تھیں وہ اور انٹرسٹنگ بنا رہی تھی کلاس کو, بلکہ زیادہ توجہ سے ہم نے سنا. خاص کر میڈم جیسی پرسنالٹی سامنے بیٹھی ہو تو پوری توجہ قرآن پہ ہو بھی نہیں سکتی. وہ پھر اس میں نا کئی چیزیں اور کاؤنٹ کر جاتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں, کتنی نیک ہیں, کتنی اچھی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو سامنے بیٹھتے تھے وہ بھی بہت اچھے تھے, لیکن یہ تھا کہ زیادہ توجہ قرآن پہ ہوتی تھی. تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے کیا. سر ادریس نے شروع میں ہمیں پڑھایا کچھ عرصہ, اور جب وہ پڑھانے آئے تو میں نے پہلے دیکھا نا کہ میڈم کے ہسبینڈ آتے ہیں, عام نارمل سے بندے آئے بیٹھے, میں نے کہا یہ کیا پڑھائیں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنا اچھا پڑھایا, اتنے شفیق استاد ہیں وہ کہ ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اگر میڈم ہوتی تو ان سے اچھا پڑھاتی. بلکہ جب بعد میں میڈم کی کیسٹس لگی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم تو ان سے پڑھنے کے عادی ہو چکے تھے. تو بڑی مشکل سے دوبارہ ہم نے ایڈجسٹ کیا. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھایا اور ہم نے ان سے بہت سیکھا. سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ بہت سمپلیفائی کرتے ہیں بات کو, اس وقت تک جب تک سمجھ نہ آ جائے نہ آگے نہیں چلتے. اس کے بعد پھر کیسٹ کلاس شروع ہو گئی. کچھ ٹاپکس بھی قرآن کے ایسے تھے کہ مطلب میل کے لیے پڑھانے ذرا مشکل ہوتے, شاید ہمیں بھی سمجھ نہ آتی. کیسٹ پہ ہم نے انہیں پڑھا.
کچھ بھی نہیں پتا چلا. کیسٹ کے بعد یہ ہوتا تھا کلاس کے بعد کہ ہماری ڈسکشن ہوتی تھی اور میڈم اس میں جو بھی ہم سے کویسچن ہوتے تھے یا باتیں ہوتی تھی وہ پوچھتی تھیں. آپ لوگ بھی ڈسکشن میں ضرور حصہ لیں اور جو بھی سوال ذہن میں آئے ضرور پوچھیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میری بات بہت عام سی ہے تو خیر ہے میں نہیں پوچھتی. نہیں, اگر ایک چھوٹی سی بھی بات ہے نا اس کو ضرور پوچھ لیں. روز کا معاملہ روز ہی صاف ہو جائے تو اچھا ہے, ورنہ بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی, پھر سمجھ نہیں آئے گی اور پھر خیالات کو آپ ظاہر نہیں کریں گے نا تو آنے بھی بند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ روزانہ ڈسکشن میں بھی ضرور حصہ لیں. اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوتی تھی, ہمارے کویسچن آنسر تھے. پھر سب سے جو بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ میڈم آتی تھی 1.5-2 ماہ بعد, لیکن جب آتی تھی تو اتنے پیار سے ملتی تھی کہ ہمیں کبھی نہیں لگا ہم میڈم سے نہیں پڑھ رہے. کراچی سے اسپیشل ہمارے لیے روزانہ فون ہوتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ میڈم ہمارے متعلق پریشان ہے. پھر میں نے کہا اگر میڈم سے پڑھتے ہیں تو شاید میڈم اتنی فکر مند نہ ہوتی ہمارے لیے, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اتنا فکر کرتی ہیں, اتنا, بلکہ شرمندگی ہونے لگی نا کہ اتنے سارے لوگ مل کر ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور ہم اتنے نہ شکرے ہیں, اتنے نہ قدرے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ اگر میڈم سے ہم پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا. وجہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں ہم نے تو براہ راست میڈم سے پڑھا ہے. تھوڑا سا 5th بیچ سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے کچھ لوگوں نے بھی بڑا وہ ڈاؤن کیا تھا. یہ اتنا کہتے تھے ہم میڈم کے بڑے لاڈلے ہیں اور ہمیں بڑا فیل ہوتا تھا ہم کیوں نہیں ایسے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر انہیں میڈم کا لاڈ ملا ہے تو ہمیں بھی تو سر کا, میڈم کا, سب لوگوں کا ملا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ صبر کرنے کا جو ہمیں بدلہ ملے گا نا وہ انہیں نہیں ملا, اور اس لیے نا ہم کافی چیزوں میں ان سے بہتر رہ گئے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ اسی طرح سے روزانہ کی کلاسز ہوتی تھی, ٹیسٹ بھی ہوتے تھے, میڈم آتی, ہمارے متعلق بات چیت ہوتی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک یہ ہوا. لیکن یہ احساس نا بعد میں جب پارے آدھے کے بعد شروع ہوا قرآن تو آیتیں بھی کچھ ایسی تھیں تو بڑی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یا اللہ کہ ہم صرف لوگوں کی وجہ سے اللہ کے کلام کو پڑھنا اگنور کر دیتے ہیں. اگر میں نہیں کرتی کورس, مایوس ہو کے چلی جاتی تو میں اسی حالت میں مر جاتی. مرنا تو ہے نا سب نے, تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے کلام کو اس لیے نہیں پڑھا کہ پڑھانے والا میری مرضی کا نہیں تھا, یا میں نے دوزخ جیسی آفت میں آنا اس لیے قبول کر لیا کہ بچانے والے ہاتھ میری پسند کے نہیں تھے, یا جنت جیسی نعمت کو میں نے اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس طرف راستہ دکھانے والا جو تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا. یہ تو میرے فائدے کی چیزیں تھی نا, میرا فائدہ, اپنا فائدہ میں چھوڑ دیتی. یہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوا, اس نے ہمیں تھام کے رکھا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہمارے ساتھ سے چلے بھی گئے, ان کے جانے کی وجہ سے ہر روز 2-3 لوگ جب چلے جائیں یا بڑا وہ مورائل ڈاؤن ہوتا تھا. لیکن گھبرائیں نہیں, دوسروں کو دیکھ کر آپ مت جائیں, اس لیے کہ ان کے اپنا کام ہے. اگر وہ چلے گئے, جو انہوں نے کھو دیا نا وہ انہوں نے کھویا ہے, آپ کو جو مل رہا ہے انہیں تو نہیں ملے گا. آپ نے اپنا حصہ ضرور وصول کرنا ہے. اور اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ کورس پورا ہوا, کوئی اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. لیکن جب ہم سورۃ نجم پہ پہنچے تو مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو صرف 2 بار دیکھا ہے اصلی حالت میں. بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں نے کہا اچھا ایک ریزمبلنگ تو آ رہی ہے. اب 2 بار چلو ہم نے بھی چند بار یہاں دیکھا اور اب انشاءاللہ ایسے کام کریں گے کہ سدرۃ المنتہا پہ ضرور ملاقات ہوگی, وہاں بھی دیکھیں گے. تو اس طرح سے پھر اور بھی کافی اچھے اچھے تجربات ہوئے. سب دوست اتنی اچھی تھیں, ساتھ میں کلاس فیلو اتنی اچھی تھی. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ واپس جانے والوں کا انتظار اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. اگر نیت میں اخلاص ہو اور دل کی لگن سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کریں گے. نہ صرف آسان کریں گے بلکہ آپ کو چن لیں گے. اور چناؤ ایک بار ہوتا ہے, بار بار نہیں. سیٹ ختم ہو گئی تو چلی گئی, پھر نئے لوگ آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہارے بدلے اور لوگ لے آئے گا, پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے, تم سے بہت اچھے ہوں گے, قدردان ہوں گے. اللہ کا شکر ہے ہمارے جگہ اور لوگ آئے ہیں لیکن ہم لوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, آگے جانے والوں میں سے ہیں. السلام علیکم. رفت کا السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلمہ بھاجی کی طرح اچھا نہیں بول سکتی, باتیں بھی ذرا سے سادی ہوں گی اور مختصر. قرآن پڑھتے ہوئے بہت سی آیات ایسی آئیں نا جنہوں نے جھنجھوڑ ڈالا, دل لرز گئے نا, اور انہی میں سے ایک آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم
الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی نا کہ جنت تک جانے کے لیے صرف ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان لے آئے پھر آپ جو کچھ بھی کریں، جنت تو آپ کا حق ہے. اور میں بغیر عمل کے ہی اپنے آپ کو جنت کی حقدار سمجھتی تھی. لیکن قرآن کی اس آیت نے میری اصلاح کر دی اور مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے تو میری جان اور میرا مال خرید لیا ہے، اور میں تو ان دونوں چیزوں کو سنبھال کے رکھتی ہوں. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں واقعی اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہوں؟ کیا میں واقعی اپنی جان کو اور اپنی مال کو جنت کمانے میں لگا رہی ہوں؟ جب ان سوالوں کے جواب میں نے اپنے دل سے پوچھے، میرے دل نے جواب دیا تو میں کانپ کے رہ گئی کہ میں اپنی جان اور مال کو ہر دنیاوی اور لغو کام میں تو لگا رہی ہوں، لیکن جنت کمانے میں نہیں. پھر میں اپنے آپ کو بغیر جہاد کے اور بغیر عمل کے جنت کے کیسے حقدار سمجھ رہی ہوں؟ اچھا، دنیا کی چھوٹی سی کامیابی کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. تو جنت جیسی عظیم الشان نعمت تک پہنچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں بغیر قربانی کے اور بغیر محنت تک اس پہنچ جاؤں گی؟ اور پھر مجھے پہلی بار عظیم کامیابی کا تصور ملا. کیا عظیم کامیابی، الفوز العظیم کیا ہے؟ بڑے بڑے محل، شہرت، دولت، مال، یہ بڑی بڑی ڈگریاں نہیں. الفوز العظیم یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کو، اس کی محبت کو، اس کے دیدار کو، اس کی جنت کو پا سکوں. اس آیت نے مجھے مقصد زندگی دیا. اس آیت نے میرے عمل، میری سوچوں، میری کوششوں اور میری جدوجہد کو ایک نیا رخ دیا کہ ان سب چیزوں کا مرکز صرف ایک ذات ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور مجھے پہلی بار جنت کی قدر اور اس کی خوشبری کا احساس ہوا. اب الحمدللہ میری یہ کوشش اور میری خواہش ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور میرے مال کی ایک ایک کوڑی اللہ کی محبت اور اس کی جنت کمانے میں لگ جائے، کیونکہ میری جان اور میرا مال تو اللہ کی امانت ہے نا، اور میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ رمضان کی آمد ہے اور پرسوں سے انشاءاللہ تعالی رمضان پروگرام شروع ہو جائے گا، اس لیے ٹائم ٹیبل تھوڑا سا مختلف ہوگا جو عام روٹین کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ایسا ہے کہ رمضان میں دورہ قرآن جو ہوتا ہے، جس کو ہم فہم قرآن پروگرام کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی سسٹرز، فرینڈز، کسی جس کو دل چاہے آپ لا سکتے ہیں ساتھ، تاکہ آپ کے گھر والے بھی بیچ بیچ میں قرآن سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے ایک سپورٹ بن جائے. جب آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں اور یہ سب بدلتے کیوں جا رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ان کو بھی بہلا کے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ قرآن رمضان میں ضرور سنوا دے. انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گی گھر کے اندر. آپ سے میں دعاؤں کی بھی درخواست کروں گی، اور رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ. اپنے لیے، استادوں کے لیے، والدین، رشتہ داروں، سب مسلمانوں کے لیے، دنیا آخرت کے لیے خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس منزل کو آسان کر دے. اور اگلے سال جب آپ سے ملاقات ہو نومبر میں، تو آپ اسی طرح ہنستے کھیلتے اور فریش نظر آئیں. ظاہر ہے جب منزل پار ہو جاتی ہے تو انسان کو پچھلی تکلیف بھول جاتی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں ایک ایک قدم پہ اجر ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا بھی اجر ہوتا ہے. کسی بھی چیز پہ پریشان نہیں ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا، اور بس قدم سے قدم ملا کے چلتے جانا ہے حتیٰ کہ منزل آ جائے. ٹھیک؟ اور کوئی آپ کے کویسچنز ہوں، کوئی آپ کی پریشانیاں ہوں، تو ایسا نہیں پکڑ کے انچارج کو یا اس کو کھڑے ہو جائیں. آپ سجیشن باکس کثرت سے یوز کریں، جو دل میں آئے لکھیں، نام لکھیں اپنا اور اس میں ڈال دیں، تاکہ آپ کے انچارج ان کو گھر لے جائیں اور گھر لے جا کے خوب آرام سے پڑھ کے پھر آپ کو جواب دیں. کیونکہ اگر 50 لوگ بھی ایک دن میں ان سے ملنا چاہیں گے اور اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کے لیے ایک ہوگا، آپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک، اور ان کے لیے 50 ہو جائے گا. وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی اور پھر پڑھا نہیں پائیں گی، کام مشکل ہو جائے گا. تو ان کی ہیلپ کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کی گروپ انچارجز بھی آپ کو سپورٹ کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.